میں میڈیا کے بولنے پہ بولوں گا، کیسے بولوں گا، میڈیا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، نہ میڈیا کے گلوریفائڈ اینکرز میرے کو ڈکٹیٹ کر سکتے۔ میرے کو بتائیے کہ کیا اس دردناک واقعے کے بعد کیا کوئی قاتل کی تائید میں کھڑا ہے؟ کیا کوئی قاتل کے لیے وکیل رکھ رہا ہے؟ کیا کوئی جا کر قاتل کو پھول کا ہار پہنا رہا ہے؟ کہ سرور نگر میں جو گھٹنا ہوئی، حالانکہ اس پر آپ نے کچھ دیر سے ہی کل آپ کا بیان آیا، سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اویسی صاحب نے بیان دینے میں اتنی دیر کیوں کی؟ اور دیکھیے ایک بات سنیے ایک بات سنیے، میں میڈیا کے بولنے پہ کب بولوں گا، کیسے بولوں گا، میڈیا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، نہ میڈیا کے گلوریفائڈ اینکرز میرے کو ڈکٹیٹ کر سکتے۔ میں اپنی مرضی کے تحت بولوں گا یا نہیں بولوں گا، اور بھاڑ میں جائے وہ میڈیا کے اینکرز جو مجھ سے سوال کرتے، ان میں ہمت نہیں ہے نریندر مودی سے پوچھنے کی، دیش کے پردھان منتری سے۔ ان کے منہ پہ نریندر مودی کا کرٹیسزم نہیں آتا، کیونکہ اگر بولیں گے تو ان کو موت آ جائے گی، لخوا ہو جائے گا، ان کو فٹ آ جائیں گے۔ میرے کو بتائیے کہ کیا اس دردناک واقعے کے بعد کیا کوئی قاتل کی تائید میں کھڑا ہے؟ کیا کوئی قاتل کے لیے جلوس نکال رہا ہے؟ کیا کوئی قاتل کے لیے وکیل رکھ رہا ہے؟ کیا کوئی جا کر قاتل کو پھول کا ہار پہنا رہا ہے؟ آپ کو مثال دے رہا ہوں، ڈنڈوری مدھیہ پردیش میں آصف ایک نام کے لڑکے نے ایسے ہی ایک شادی کی تھی ایک نان مسلم لڑکی سے جس کا نام ساکشی تھا، تو بی جے پی کی سرکار نے آصف کا گھر توڑوا دیا اور اس کے باپ کا جو بزنس کا دکان تھی اس کو توڑوا دیا۔ جبل پور کورٹ میں جا کر اس لڑکی کو کہنا پڑا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کی۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کا سوال اسدالدین اویسی سے کر رہے ہیں کہ آپ وہ جبل پور کا کیوں نہیں دکھاتے۔ ایسا ہے نا، دیش کا ذمہ دار میں ہوں، پردھان منتری نہیں ہے۔ تھینک یو، مودی جی نہیں ہے ذمہ دار، میں ذمہ دار ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ دیش کی پوری ذمہ داری آپ نے میرے کمزور کندھوں۔ مودی سرکار کو اور یو پی کی بی جے پی سرکار کو چاہیے تھا کہ اس کورٹ کو جا کر بتاتے کہ پارلیمنٹ نے 1991 پلیسز آف ریلیجیس ورشپ ایکٹ کو پاس کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ 15 اگست 1947 کو جو ریلیجیس سٹرکچرز جو ہیں، چاہے وہ مسجد ہوں یا مندر ہوں یا جین طبقے کے ہوں یا سکھوں کے ہو یا عیسائیوں کے ہو یا جس کسی ریلیجیس پلیس ہو، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ وہ نہیں کیے، ان کو تو چاہیے تھا کہ کورٹ کو جا کر بتائے۔ مودی سرکار یہ جانتی ہے کہ جب بابری مسجد سول ٹائٹل کا ججمنٹ آیا، اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو انہوں نے بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن سے جوڑ دیا۔ تو یہ سرکار کی ذمہ داری تھی، سنویدھانک ذمہ داری تھی کہ اس کورٹ کو بتائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، مگر کیونکہ آپ نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں اور آپ ہر نفرت میں اپنی سیاسی روٹی سیکتے آئے ہیں، اسی لیے آپ نے خاموشی بنائی رکھی۔ وہ بتائے نا، بی جے پی بتائے کہ کیا وہ 1991 پلیسز آف ریلیجیس ورشپ ایکٹ کو مانتی ہے نہیں مانتی ہے۔ ماننا پڑے گا، پارلیمنٹ سے ایکٹ ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ بیسک سٹرکچر اور کانسٹیٹیوشن سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ مسئلے کو طول کوئی دے رہا ہے تو وہ بی جے پی دے رہی ہے اور سنگھ پریوار دے رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نفرت کا دور تھا ہمارے ملک میں 1990 کا، دوبارہ اس ملک میں دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کیا نہیں کھویا سب نے، بھارت نے کھویا نا، دیش واسیوں نے کھویا۔ آپ کیا پھر وہ نفرت کی فضا کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کھل کر بولیے، بی جے پی پردھان منتری کو بولنا چاہیے کہ ان کی سرکار کمیٹڈ ہے 1991 پلیسز آف ریلیجیس ورشپ ایکٹ کے لیے۔ کیوں نہیں بولتے پردھان منتری؟ کیوں نہیں بولتے دیش کے ہوم منسٹر؟ کورٹ مانیٹرڈ کمیٹی کا، سر کورٹ مانیٹرڈ کمیٹی وہ غلط کرنا کہاں تک جائے؟ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کر دیا اور جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایکٹ ہمارے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے، تو آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ لوور کورٹ کو کوئی اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا وائلیشن کرے، پارلیمنٹ کے ایکٹ کا وائلیشن کرے۔ کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ؟ غلط فیصلہ ہے اس کورٹ کا یہ۔